یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کے کیا کہتی ہیں؟ سورہ نعمان میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسلامی روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کرے۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، دوسرے فرشتے بسرائیل جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں، تیسرے فرشتے کہر مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ چوتھے فرشتے عدم ممکائل، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، پہلا مٹی، دوسرا بارش اور تیسرا شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتی ہے۔ اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے، تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔